السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں منافقین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آج یہی عرض کرنا ہے کہ منافق کون ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ سامعین کرام، نفاق دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو نفاق ہوتا ہے اعتقادی، یعنی دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے۔ وہ زبان سے اللہ کا اقرار کر رہا ہے، زبان سے اور لوگوں کے سامنے وہ نبی کو اپنا نبی مان رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کچھ اور ہے۔ وہ دل سے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، بلکہ وہ شرک اور کفر یا دوسری چیزوں کے اندر مبتلا ہے۔ اس کا عقیدہ دل کے اندر کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے۔ یہ ہے نفاق اعتقادی۔ اور دوسرا ہوتا ہے نفاق عملی، عمل کے اندر نفاق، یعنی دل میں تو وہی ہے جو زبان سے وہ کہہ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو وہ زبان سے بھی مانتا ہے، دل سے بھی مانتا ہے، لیکن عمل اس کا کچھ اور ہے۔ عمل کے اندر وہ مومن اور مسلم نظر نہیں آتا۔ یہ دو قسم کا نفاق ہے، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی۔ یہ جو پہلی قسم ہے نفاق اعتقادی، یعنی عقیدے کے اندر، اعتقاد کے اندر، بلیف اور فیتھ کے اندر جو گڑبڑی ہے، اس کا تعلق صرف اللہ سے ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کس کے دل کے اندر نفاق ہے اور کس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ ہم انسان اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس قسم کا منافق کسی کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نفاق اعتقادی میں مبتلا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، جو دوسری قسم ہے نفاق عملی، یعنی اس کے کاموں سے، اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے نفاق جھلکتا ہے، اس کے تعلق سے احادیث میں بھی کچھ باتیں آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ 3 چیزیں منافقوں کی نشانی ہے، یہ 3 چیزیں نفاق کی علامت ہے۔ جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، گویا کہ اس کے اندر منافقوں کی خصلتیں اور منافقوں والی عادتیں ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ پہلی قسم، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی اور منافق کی علامت ہے۔ دوسری چیز، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اس وعدے کو پورا نہ کرے۔ اور تیسری نشانی اللہ کے نبی نے فرمائی: وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، لوگوں کی امانتیں ان تک نہ پہنچائے، امانت کے اندر خیانت، یہ منافقوں کی نشانی ہے، نفاق کی علامت ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی: اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وعدے کو پورا نہ کرے، واذا اؤتمن خان، اور اگر کوئی اس کے پاس اپنی امانت رکھے تو اس امانت میں خیانت کرے، اس امانت کو اس کے حقدار تک نہ پہنچائے۔ یہ 3 چیزیں نفاق کی نشانی ہے۔ جس انسان کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں، گویا وہ نفاق عملی میں مبتلا ہے، اس کے اندر منافقوں والی صفت اور منافقوں والی عادت پائی جا رہی ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر اور آگے ایک سینٹنس کو ایڈ کیا گیا ہے: ان صلی و صام، اگرچہ وہ روزہ رکھتا رہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا رہے، نماز روزے کا پابند ہو، لیکن اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر ہے تو اس کے اندر منافقوں والی صفت اور منافقوں والی عادتیں ہیں۔
تو یہ نفاق کے تعلق سے کچھ عرض کیا گیا۔ اب جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی سزا کو بیان کیا ہے۔ منافقین کی سزا کیا ہے؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے جو 7 حصے ہیں ان میں سب سے نچلے حصے میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے نیچے والے میں منافقین ہوں گے۔ ان 7 کے الگ الگ نام ہیں اور قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر الگ الگ ناموں سے جہنم کا تذکرہ آیا بھی ہے۔ یہ جو 7واں حصہ ہے اس کا نام ہے ہاویہ، جس کے اندر منافقین کو رکھا جائے گا، اور اس کے اوپر والے کا نام ہے جہیم۔ جہیم کے نام سے بھی قرآن کریم میں جہنم کا تذکرہ آیا ہے۔ جہیم کے اندر مشرکین کو رکھا جائے گا جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، ان کے سامنے بھی سر جھکاتے تھے، ان سے بھی مرادیں مانگتے تھے۔ مشرکین کو جہیم کے اندر رکھا جائے گا۔ اس سے اوپر ہے سقر۔ سقر کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ سقر نام والے حصے میں مجوسیوں کو رکھا جائے گا جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سقر کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس سے اوپر ہے سعیر۔ سعیر کے اندر سابئین کو رکھا جائے گا۔ سابی کہتے ہیں درخت وغیرہ کو پوجنے والے، جو درختوں کو پوجتے ہیں، سانپ بچھوؤں کو پوجنے لگتے ہیں، جو کسی بھی چیز کی پوجا کرتے ہیں ان کو سابی کہا جاتا ہے۔ تو سابئین کو سعیر کے اندر رکھا جائے گا۔ اس کے اوپر ہے لظا۔ لظا کے نام سے بھی قرآن کریم میں جہنم کا تذکرہ آیا ہے۔ لظا کے اندر یہودیوں کو رکھا جائے گا۔ اور اس سے اوپر ہے حطامہ۔ حطامہ کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، اس میں عیسائیوں کو رکھا جائے گا۔ اور سب سے اوپر ہے جہنم، سب سے اوپر والا یہ ہے جہنم۔ اس کے اندر اہل ایمان گنہگاروں کو رکھا جائے گا۔ جو ایمان والے گنہگاری کی زندگی گزار کر گئے ہوں گے ان کو جہنم میں رکھا جائے گا، اور جب وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے ان کو وہاں سے نکال کر جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ گویا کہ یہ جہنم جو پہلا والا ہے یہ حوالات کی قسم کا ہے، اور جو باقی 6 ہیں نیچے وہ سینٹرل جیل کہلائیں گے، کہ جس طریقے سے حوالات میں انسان کو رکھا جاتا ہے اور پھر بیل کر دی جاتی ہے اور وہ باہر چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ اہل ایمان گنہگار جہنم سے ہی باہر آ جائیں گے۔ لیکن جب ایک بار انسان حوالات سے جیل کے اندر پہنچ جاتا ہے اب وہاں سے واپسی کچھ مشکل ہو جاتی ہے اور تکلیف مزید بڑھ جایا کرتی ہے، پھر اتنی آسانی سے باہر انسان نہیں نکل سکتا۔ اسی طریقے سے اس جہنم سے نیچے والے جتنے 6 حصے ہیں ان سے بھی انسان نہیں نکلے گا، اور سب سے نچلے حصے میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں منافقین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے، نفاق اعتقادی سے بھی اور نفاق عملی سے بھی۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ہماری زبان پر تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور ہمارے دل کے اندر کچھ اور ہے، اور کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہماری زبان پر بھی ہے اور دل میں بھی ہے، لیکن ہمارا عمل کچھ اور کہتا ہے، ہمارے کاموں سے کچھ اور جھلکتا ہے، اور ہمارے اندر منافقوں والی صفتیں اور عادتیں پائی جا رہی ہوں۔ ایسا بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقین کی نفاق کی جو عادتیں، جو خصلتیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔